بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اذان کا طریقہ کیسا ہے، اذان میں الفاظ کا صحیح تلفظ۔ ابھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ بچے کے کان میں اذان کس طرح دیں گے، تو ابھی آج کی ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ بچے کے کان میں آواز کس طرح دینا ہے، آپ کو کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک شاید اس پر میرا اساتذہ میرا کلاس لے لے کہ میں ایک نقشہ بناتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ میں تو صحیح نیت سے بناتا ہوں، لیکن شاید اس میں گناہ ہو نقشہ بنانا، تصویر بنانا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، یہ مثلاً بچہ ہے، صحیح ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، صحیح ہے، یہ بچے کا سیدھا ہاتھ ہے، یہ بچے کا الٹا ہاتھ ہے، صحیح ہے، یہ کان اور یہ ایک کان، یہ سیدھا کان ہے، میں لکھتا ہوں سیدھا کان، سیدھا ہاتھ، صحیح ہے۔ تو یہ سیدھا ہاتھ، یہ سیدھا کان ہے۔ آپ اس کو ایسا گود میں پکڑے، اس طرح گود میں پکڑے، اور آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیے، قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیے۔ سیدھے کان میں آپ نے اذان دینا ہے۔ کس طرح اذان دینا ہے؟ اس سے پہلے والی ویڈیو میں سبق نمبر 3 میں ہم نے اذان کا پورا طریقہ، اس کا تلفظ ہم نے سکھایا ہے۔ تو اس کی طرح اس سے سیکھ کے، اگر آپ کو نہیں آتا ہو، ہم ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم بچوں کو خود اذان دیں۔ یہ ہم کیا اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام سے ہم کتنا دور ہو گئے۔ ہم کسی اور کو بلا کے لاتے ہیں کہ آؤ میرے بچے کے کان میں اذان دو، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کا ایک ایک عمل سیکھنا ہے۔ بچے کا سیدھا کان اپنے منہ کی طرف کر کے اور قبل رخ کھڑے ہو کے، بالکل سامنے کھڑے ہو کے، بچے کا سیدھا والا کان، مثلاً یہ سیدھا کان ہے، اس کی طرف منہ کر کے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس اس طرح اذان دے کے پھر یہ الٹا کان جو ہے نا، الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے نا یہ کان ہے، الٹے کان میں پھر آپ نے اقامت سنانا ہے۔ اقامت یہ الٹا، سیدھا، مطلب سیدھا کان، دایا کان، یہ بایا کان ہے، بایا، بایا ہاتھ۔ پھر اس کو بچے کو گھماؤ، آپ اسی طرح قبلے کی طرف کھڑے ہو کے، بالکل قبلے کے سامنے، اس کے الٹے کان میں، بائیں کان میں آپ نے اقامت سنانا ہے۔ اقامت کیسے ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اسی کان میں اقامت. اچھا، اس میں کچھ مسائل ہیں. مسائل یہ ہیں کہ اسی وقت اذان دینا چاہیے یا ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، کب دینا چاہیے. کسی نے مسئلہ پوچھا تو کہ ایک ہفتے کے بعد اذان سنا سکتے ہیں یا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد بھی سنا سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اچھی بات کیا ہے کہ آپ اسی وقت اذان سنائیں. ایک مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب سے، کسی بزرگ سے اذان کہلوانا چاہیے یا خود. تو اگر کوئی اچھا بزرگ آپ کا، کوئی نیک بندہ، کوئی مولوی صاحب، امام صاحب، اگر کوئی اسی وقت موجود ہو تو اسی سے اذان کھلوا دے. اگر کوئی نہ ہو تو خود. لیکن اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچے کی کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کیونکہ اذان میں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں شہادت ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بچے کے کان کے ذریعے اس کے دل میں اتر جائے. تو جلدی سے اذان کھلوانا چاہیے. اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ مسائل تھے. اس میں اور بھی باقی ہیں، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر انشاءاللہ بعد میں اور بھی مسائل انشاءاللہ اس کے بارے میں سنائیں گے، بتائیں گے. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بچے کے کان میں اذان خود، اقامت خود، کسی اور کو نہ بلائیں. ہاں ہم مسلمان ہیں یار، کسی اور کے پاس ہم جائیں، اچھی بات نہیں ہے. چلو میں اکتفا کرتا ہوں اس بات پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.